ہنا کم سنی سے ہی اپنی ماں کے ساتھ ہمارے گھر میں کام کرتی تھی۔ وہ ایک غریب محنت کش ماں کی بیٹی تھی، 14 برس کی، نادان، زمانے کی اونچ نیچ سے واقف نہ تھی۔ دنیا کو اپنے سادہ و معصوم جذبوں کے آئینوں میں دیکھتی تھی۔ تب یہ دنیا اس کو بڑی بھلی لگتی تھی۔ پہلے یہ کھاتے پیتے لوگ تھے، باپ کی ذاتی دکان تھی، وہ فروٹ فروش تھا۔ تبھی خالہ سکینہ نے بھلا وقت دیکھا تھا۔ ایک روز فروٹ کی ایک آڑتی سے قیوم کا جھگڑا ہو گیا۔ یہ جھگڑا لین دین پر ہوا تھا۔ کچھ دنوں بعد ان کی ایسی دشمنی ہو گئی کہ آڑتی کے آدمیوں نے بازار میں آ کر دکان پر بیٹھے قیوم کو سر میں گولی مار دی اور اس کو ڈھیر کر کے چلتے بنے۔ قیوم کے قتل ہو جانے سے برے وقت نے خالہ سکینہ کے گھر اندھیرا ڈھا دیا۔ حالات یہاں تک پہنچے کہ گھر میں اناج کا ایک دانہ نہ رہا، لیکن الہڑ ہنا نے اب بھی زندگی کی تلخی کو محسوس نہ کیا۔ حالانکہ غربت کے کالے گھور سائے جاڑے کے بادلوں کی طرح ان کے سروں پر چھائے رہتے تھے۔ ابھی ہنا بچی تھی، اس کی آرزوؤں کی دنیا میں ہلچل نہ مچی تھی۔ اس کو خود کو سنبھال کر چلنے کا شعور نہیں آیا تھا۔ رکی سکی جو مل جاتی کھا لیتی، اوڑھنی سنبھالنے کا بھی ہوش نہیں تھا۔ ماں گھر کام کرتی، یہ بیکار سی آنگن میں ادھر ادھر پھرا کرتی، کھڑکیوں سے جھانکتی، کبھی چھت پر چڑھ جاتی، ہر جگہ تنہائی کاٹنے لگتی۔ کہیں اس کا جی نہ لگتا، تب دل گھر سے باہر جانے کو مچلتا۔ ماں اپنے ساتھ لے جانے سے کتراتی اور ہنا یہ چاہتی کسی طرح ماں کے ساتھ لگی پھرے۔ اسے دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بڑی دلچسپی تھی، جہاں مزے مزے کی باتیں سننے کو ملتی، اور کبھی تو ایسی بھول بھلیوں جیسی باتیں کہ اس کے کان سنسنانے لگتے اور وہ چہرے کو اوڑھنی سے ڈھانپ لیتی۔ تبھی ماں گھور کر اسے دیکھتی اور کہتی، ایک تو میرے پیچھے لگی چلی آتی ہے، اوپر سے بڑوں میں گھس کر باتیں سنتی ہے۔ کیا یہ باتیں لڑکیوں کی سننے کی ہیں؟ خالہ سکینہ کی 3 بچیاں تھیں جن کی خاطر وہ ہمارے گھر کے علاوہ 2 اور گھروں کا بھی کام کرتی تھی۔ اس کو بچیاں بیانے کی فکر تھی جو جوان ہو چکی تھیں، جن کے ابھی تک کہیں رشتے طے نہ ہوئے تھے۔ ایک دن ماں نے ہنا کو سمجھایا، جب تیری بہنوں کو رشتے کے لیے دیکھنے عورتیں آئیں تو ان کے سامنے مت آنا۔ آج کل کی عورتیں بڑی لڑکیوں کو چھوڑ کر چھوٹی پر نظریں ٹکا لیتی ہیں، لہذا تم اسے سمیت چھپ جانا۔ ایک روز ہنا کی خالہ آئی، کچھ عورتیں اس کے ساتھ تھیں اور ماں کام پر گئی ہوئی تھی۔ ہنا ہی نے دروازہ کھولا۔ اس وقت وہ نہا کر نکلی تھی اور بال سنوار کر ان میں کلپ لگا رہی تھی۔ اس کی خالہ نے جو ہنا کا اجلا اجلا چمکتا ہوا چہرہ دیکھا، بولی، ارے ہنا تو بڑی ہو گئی ہے، بڑا رنگ روپ نکال لیا ہے۔ اچھا جا ماں کو بلا لا، کہنا کہ خاص مہمان آئے ہیں، ضروری کام ہے۔ ہنا نادان ضرور تھی مگر ایسی باتیں ترنت سے سمجھ جاتی تھی۔ سمجھ گئی کہ کون سا ضروری کام ہے۔ یہ عورتیں جو خالہ کے ساتھ آئی ہیں اس کی بہنوں کا رشتہ دیکھنے آئی تھیں۔ اس خیال سے وہ کھل اٹھی، خالہ تم بیٹھو، میں بھی ماں کو لے کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ دوڑتی ہوئی جاوید صاحب کے گھر چلی گئی۔ بیل دی، سیٹھ جاوید کا بیٹا باہر آیا۔ قاسم بھائی، کیا میری ماں اندر ہے؟ ہاں ہے تو، اس نے سپاٹ آواز میں جواب دیا۔ آ جاؤ۔ وہ سامنے سے ہٹ گیا۔ ہنا سیدھی غسل خانے کی طرف چلی گئی جہاں اس کی ماں اکثر کپڑے دھو رہی ہوتی تھی۔ وہ وہاں نہیں تھی۔ پلٹی تو سامنے عاصم کو کھڑا پایا۔ ماں تو ادھر نہیں ہے۔ وہ ادھر ہوگی، عاصم نے کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ سمجھی ماں ابھی جھاڑ پونچھ میں لگی ہے مگر وہاں بھی نہ تھی۔ تبھی لڑکی نے سب کمرے دیکھ لیے، وہاں اس کی ماں تو کیا کوئی روح بھی نہ تھا۔ سارا گھر خالی پڑا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھتی عاصم کی طرف آئی جو برآمدے میں کرسی پر بیٹھا اخبار دیکھ رہا تھا۔ وہ گھر سے باہر جانے لگی، تبھی عاصم اس کے راستے میں آ گیا۔ کہا، چلو میرا ایک کام کرتی جاؤ۔ کیا کام ہے؟ مجھ کو باہر جانے دو۔ اس نے گھبرا کر کہا، تم تو خواہ مخواہ ہی ڈر رہی ہو، میں تم کو کہا تو نہیں جاؤں گا۔ وہ ہنا کو پرمانی نگاہوں میں گھورنے لگا۔ ہٹ جاؤ صاحب جی، گھر میں مہمان آئے ہیں، دیر ہو رہی ہے، اماں کو اگلے گھر جا کر بلانا ہے۔ ایک شرط پر جانے دوں گا، میرے سر میں درد ہے، ذرا سا دبا دو۔ ہنا سمجھ گئی یہ شرط اتنی سادہ نہیں تھی، پھر بھی چھٹکارے کی خاطر کہا، اچھا کرسی پر بیٹھ جائیے، میں دبا دیتی ہوں، مگر مجھ کو جلدی جانے دینا، خالہ میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ ابھی وہ بات بھی پوری نہ کر پائی تھی کہ عاصم نے جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑ لی
گرفت اتنی مضبوط تھی کہ ہنا کے پسینے چھوٹ گئے۔ اسے ہلکے ہاتھ سے نہیں، ذرا زور سے پکڑا ہوا تھا۔ عاصم نے زبردستی اس کا ہاتھ اپنی کمٹی پر رکھ کر کہا، زور سے دبا دو۔ پھر اس کا دوسرا ہاتھ پکڑ کر دوسری کمٹی پر رکھا۔ وہ اس کی کمٹیوں کو اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں کے ساتھ دبا رہی تھی اور وہ مزے سے آنکھیں بند کیے بیٹھا رہا۔ بس اب جاؤں، دیر ہو رہی ہے۔ نہیں، اچھا گیٹ کھول دیتی ہوں، کیونکہ کیا مجھ سے ڈر لگ رہا ہے؟ ہاں، یہ کہہ کر وہ گیٹ کی طرف بڑھی اور لاک کا بٹن دبا دیا۔ خبردار گیٹ کو نہیں کھولنا۔ چلو اب آ جاؤ ادھر، شاباش، تھوڑا سا اور دبا دو۔ ناچار وہ پھر سے اس کی کمٹیاں دبانے لگی۔ اب وہ رو بھی رہی تھی، لیکن عاصم پر اس کے رونے کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ اس کے رونے کے مزے لے رہا تھا۔ پھر وہ اس کو استانے لگا، آنسو بہانا چھوڑو، آنسو تو بس آج کے دن ہے، کل خود بخود دوڑی چلی آئے گی۔ اس کی باتوں سے دل اور جلا۔ وہ دل ہی دل میں اس کو بددعا دینے لگی۔ اتنے میں گیٹ کھلا اور دفتن اس کے والد صاحب برآمد ہوئے۔ وہ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اچانک اس وقت آ گئے تھے اور گیٹ کی دوسری چابی ان کے پاس تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کی سپوت نے ملازمہ کی لڑکی کو پکڑا ہوا ہے اور وہ رو رہی ہے۔ باپ کو سامنے دیکھ کر عاصم پر تو جیسے آسمان گر پڑا ہو۔ سیٹھ جاوید کو دیکھ کر ہنا کی جان میں جان آ گئی۔ وہ ان سے جان کر لپٹ گئی اور بابا جان کہہ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ یکا یک اس کو اس وقت اپنے مرحوم باپ کا خیال آ گیا کہ اگر نہ مرتے تو وہ آج اور اس کی ماں یوں در بدر نہ ہوتے۔ سیٹھ صاحب بھی سٹپٹا گئے، بچی کو خود سے الگ کیا، رونے کا سبب پوچھا۔ وہ کیا بتاتی، اس کا حلیہ ان کے بیٹے کی زیادتی کی چغلی کھا رہا تھا۔ تم بتاؤ عاصم، کیا ہوا ہے اسے؟ کیا تم نے اسے کچھ کہا ہے؟ وہ کیا جواب دیتا، اس کا تو رنگ اڑ گیا تھا۔ انہوں نے بچی کے گال پر سرخ نشان دیکھا تو ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کیا تم نے اس کو تکلیف پہنچائی ہے عاصم؟ باپ نے گرج کر سوال کیا۔ عاصم تیزی سے اپنے کمرے میں جا کر چھپ گیا۔ انہوں نے روتے روتے سارا احوال سیٹھ صاحب کو کہہ سنایا۔ تبھی کھڑے کھڑے انہوں نے ایک عجیب فیصلہ کر لیا اور فون کر کے اپنی بیوی کو جلد گھر پہنچنے کو کہا، جو اس وقت اپنے بھتیجے کی شادی میں گئی ہوئی تھی۔ وہ گھبرا کر گاڑی میں بیٹھ گئی اور ڈرائیور سے کہا، کار جلدی چلاؤ، خلا جانے گھر میں کیا آفت آ پڑی ہے جو مجھ کو شادی کے گھر سے بلا رہے ہیں۔ بیگم آ گئی، صاحب فیصلہ کر چکے تھے۔ انہوں نے ڈرائیور کو بھیج کر ہنا کی ماں کو بلوا لیا اور کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے تمہاری لڑکی کو اپنی بہو بنانے کا۔ تم کو اس بات پر اعتراض تو نہیں ہے؟ اگر ہے تو بیان کر دو، ہم آج شام تمہاری لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے کا نکاح چاہتے ہیں۔ جاوید صاحب کی بیوی اور ہنا کی ماں دونوں عورتیں ہکا بکا ان کا منہ تکنے لگیں۔ ارے بھائی، حیران کیوں ہو رہے ہیں آپ لوگ؟ جب میں نے گھر میں قدم رکھا، کچھ ایسا احوال دیکھا کہ سمجھ گیا ہمارا بیٹا ہنا کو بہت پسند کرتا ہے۔ اب ہم عاصم کی پسند کا احترام کرتے ہوئے اس کا نکاح ہنا سے کرنا چاہتے ہیں۔ اگر کسی کو اعتراض نہیں ہے اس بات پر تو ہمیں اپنے لڑکے کی دلی آرزو پوری کرنی چاہیے۔ سب سے زیادہ خود اعتراض تو خود عاصم کو تھا، جو FSC پاس کرنے کے بعد اب انجینئرنگ میں داخلہ لینے کو پر تول رہا تھا۔ ارے میاں، پڑھائی بعد میں ہوتی رہے گی اور ہم کب ابھی رخصتی کر رہے ہیں۔ رخصتی 2 سال بعد ہوگی، لیکن نکاح ابھی ہوگا۔ سیٹھ صاحب کے سامنے کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی، حتیٰ کہ ان کی بیوی اور عاصم کو بھی نہیں۔ وہ پیسے والے تھے تو ان کا رعب بھی بڑا تھا۔ ہنا کی ماں خاموش تھی۔ اس نے صرف اس قدر کہا، سیٹھ جی، یہ فیصلہ آپ نے لیا ہے تو آخر تک نباہ کا چارہ بھی آپ کو کرنا پڑے گا۔ یہ میری بیٹی کی زندگی کا سوال ہے۔ تم فکر نہ کرو سکینہ بہن، آج سے میں اس کا سرپرست ہوں، ہنا کا بال بھی بھیکا نہ ہوگا۔ بس تم ہاں کہہ دو اور ہنا سے بھی ہاں سننا چاہتا ہوں۔ کس کی مجال تھی جو ہاں نہ کہتا؟ سکینہ خالہ کی تو لاٹری نکل آئی تھی اور ہنا کے خواب اس اونچے گھر سے وابستہ ہو گئے۔ اسی عالم میں بازار جا کر نکاح کا جوڑا لڑکی کے لیے اور شیروانی لڑکے کے لیے خریدیا گیا۔ رات 8 بجے مولوی صاحب نکاح پڑھانے تشریف لے آئے۔ ہنا کو سیٹھ صاحب کے گھر ہی نکاح کا جوڑا پہنا کر ہلکا پھلکا میک اپ کر دیا گیا اور زیورات کا ایک سیٹ بھی سیٹھ جاوید نے دیا کہ بچی کو پہنا دو۔ تمام کام اللہ کی مرضی سے چھٹ پٹ ہو گئے۔ بعد میں نکاح 2-4 قریبی لوگوں کی موجودگی میں کھانا ٹیبل پر سجا دیا گیا۔ مٹھائی کا ایک ڈبہ مہمانوں کی نظر کیا گیا۔ وہ کھانا تناول فرما کر چلے گئے تو سیٹھ صاحب ہنا اور اس کی والدہ کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر ان کے گھر چھوڑنے آئے۔ سکینہ سے کہا، بہن، اب آپ کی لڑکی ہماری امانت ہے۔
اس سے میں گھر سے باہر گھومتا پھرتا نہ دیکھوں اور آپ بھی اب گھروں میں کام کرنے نہ جائیں گی۔ جب تک آپ کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو جائیں گے اور یہ اپنے گھروں کی نہ ہو جائیں، آپ کا خرچہ ہمارے ذمہ۔ بعد میں آپ بھی ہمارے گھر آ جائیں گی کیونکہ آپ کا رہن سہن ہماری عزت سے وابستہ ہے۔ بزرگ بچوں کی غلطیوں کی سزا کئی طرح سے دیتے ہیں، لیکن سیٹھ جاوید صاحب نے جو سزا تجویز کی وہ انوکھی سزا ان کے بیٹے کے لیے ایک سبق تو بنی، ایک غریب بیوہ کی بیٹی کی زندگی بھی سنور گئی۔ ختم شد۔